بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیپ نمبر 5، معلمین کا انتظام اور ان کی تربیت کرنا۔ پہلا کام، ماہر اور تجربے کار عالم کا تقرر کریں۔ پیش کیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے لیے استاد کی قابلیت اور صلاحیت بے حد ضروری ہے، کیونکہ بچے اپنے اساتذہ کی نقل اتارتے ہیں اور وہ جس طرح پڑھاتے ہیں بچے بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جس استاد کو بھی پڑھانے کے لیے بٹھائے پہلے اس کا انٹرویو ضرور لیں، اور خاص طور پر قرآن صحیح ہے یا نہیں ضرور دیکھ لیں۔ اگر وہ کسی مدرسے سے فارغ ہے تو ان کی سند زیروکس لے لیں۔ اس لیے جس استاد کا تقرر کرے اس کا قرآن صحیح ہونا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ وہ عالم ہو، وہ نہ ملے تو حافظ کو رکھیں، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو مجبوری میں ایسے شخص کا تقرر کریں جس کا قرآن صحیح ہو، اور اگر کسی کا قرآن کمزور یا غلط ہے تو اس کی تصحیح کا بندوبست کرائیں یا کسی مدرسے میں بھیج کر اس کا قرآن صحیح کرائیں، پھر پڑھانے بٹھائیں۔ دوسرا کام، معلمین کی تربیت کا انتظام کرنا۔ پیش کیا جا رہا ہے۔ معلم و معلمہ ورکشاپ تربیت ضرور لیں تاکہ وہ طالب علم کو صحیح ترتیب سے پڑھا سکیں اور مکتب کو منظم کرنے میں معین و مددگار بنے۔ اس ورکشاپ میں وہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہے جو سالوں کے تجربات کے بعد حاصل ہوئی ہیں۔ اس کو سمجھیں، عمل کریں اور نئے مکاتب والوں کو سمجھا کر ان کی رہبری کریں۔ تیسرا کام، معلم کا تقرر کرنے کے بعد اس کی اچھی تنخواہ طے کریں۔ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتح کیے ہوئے ملکوں میں ہر جگہ قرآن مجید کا درس قائم کیا اور معلم و قاری مقرر کر کے ان کی تنخواہیں طے کی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے معلموں کی تنخواہیں مقرر کی۔ تنخواہیں اس وقت کے لحاظ سے کم نہ تھی۔ مثلا خاص مدینہ منورہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے جو مکتب تھے ان کے معلموں کی تنخواہیں ماہانہ 15 درہم تھی۔ لہٰذا معلم کا تقرر کے وقت اچھی سے اچھی تنخواہ دیں، اور اگر علاقہ پسماندہ ہو تو مناسب اور واجبی تنخواہ مقرر کریں اور اسے بچوں کی فیس میں سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے قیام و طعام کا انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ معلم کی سالانہ کارکردگی کی بنیاد پر تنخواہوں میں اضافہ کریں تاکہ معلم کی حوصلہ افزائی ہو اور اپنی محنت کو مزید بڑھائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام عصری تعلیم کے اداروں میں کام کرنے والوں کی تنخواہ کا معیار بلند ہے۔ اسی طرح الگ الگ عہدوں پر کام کرنے والوں کی تنخواہ کے مقابلے میں معلمین کی تنخواہ کم ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور علماء کا حق نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں۔ لہٰذا ہمارے معلمین و اساتذہ سب سے قیمتی دین ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ان کی تنخواہ اور فیسلٹی دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ احساس کمتری میں نہ آئیں اور ان کے معاشی مسائل ختم ہو جائیں اور انہیں گھروں میں جا کر ٹیوشن یا پارٹ ٹائم جاب کی ضرورت نہ رہے اور وہ بچوں کو دل سے مکتب میں پڑھائیں۔ چوتھا کام، زیادہ معلم ہونے پر محتمم کی ترتیب بنائیں۔ پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب میں محتمم کے ہونے سے مکتب کا معیار بلند ہوتا ہے اور طلبہ کے تعلیمی نتائج اچھے آتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے مسلسل نگرانی ہوتی ہے۔ محتمم کا تربیت یافتہ ہونا اور پڑھانے کا تجربہ ہونا ضروری ہے، معاونت و خدمت کا جذبہ رکھتا ہو اور حاکمانہ مزاج نہ رکھتا ہو۔ محتمم کو چاہیے کہ اساتذہ اور سارے ماتحتوں کے کام کی ترتیب بنائے اور ان کی نگرانی کرے۔ مکتب کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے اساتذہ سے مشورہ کرتے رہے اور پیش آنے والی دشواریوں کو دور کرے۔ طلبہ کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ مقامی نگران سے اپنے مکتب کا جائزہ دلانا اور دی گئی ہدایات پر عمل کرنا۔
مکتب کے انتظامی امور سے متعلق ذمہ دار سے مشورہ کرنا اور اس کی نگرانی کرتے رہنا۔ طلباء کے داخلے کی ترتیب بنائیں۔ امتحانات، پیرنٹس میٹنگ، رزلٹ ڈے کی ترتیب بنائیں۔ سالانہ جلسہ اور مسابقہ کی ترتیب بنائیں۔ چھٹیوں کا پیشگی نظام مکتب کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر بنانا۔ طلباء کی فیس کی ترتیب بنا کر وصول کریں اور اس کا حساب و کتاب محفوظ رکھیں۔ جو بچے فیس نہ دے سکیں ان کے بارے میں ذمہ داروں سے مشورہ کر کے ان طلباء کے والدین سے وکالت نامہ پر کروا کر ان کی فیس کا نظم کریں۔ طلباء کی حاضری اور غیر حاضری کے متعلق فکر کریں اور مقامی ذمہ داروں کے ساتھ مل کر غیر حاضر رہنے والے طلباء کے سرپرستوں سے فون، ایس ایم ایس اور سرکولر کے ذریعے رابطے میں رہیں اور حسب ضرورت ملاقات کی بھی ترتیب بنائیں۔ اساتذہ کے حاضری رجسٹر کا جائزہ لیتے رہیں اور معلم کی غلطی اور کوتاہی کی حکمت سے اصلاح کرے۔ مقامی ذمہ داروں سے مل کر درمیان میں مکتب چھوڑنے والے بچوں کے والدین سے ملاقات کریں اور مکتب چھوڑنے کی وجہ معلوم کر کے دوبارہ داخلے کی ترغیب دیں۔ سال چہارم اور سال پنجم کے طلباء اور ان کے والدین سے ملاقات کر کے آئندہ سالوں میں سیکنڈری کورس پڑھنے کی تشکیل کریں۔ مکتب کے ذمہ دار، محتمم، مقامی نگران اور سینٹر کے ذمہ دار کا آپس میں ربط ضروری ہے تاکہ مکتب کا انتظامی اور تعلیمی نظام اچھی طرح چل سکے۔